یہ جو گھڑیاں ہوتی ہیں کہتے ہیں کہ دعاؤں کی قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، تو اس میں زیادہ سے زیادہ کثرت سے کون سی دعا مانگنی چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے؟ دیکھیے بہتر تو یہ ہے کہ وہ دعائیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم خود ارشاد فرمایا کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں اکثر جو دعائیں نبی پاک علیہ السلام اللہ سے مانگا کرتے تھے وہ دعائیں مانگی جائیں۔ صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا 10 سال کامل میں نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں رہا، اور ان 10 سال میں نبی پاک علیہ السلام نے مجھے بڑا لاڈ اور پیار دیا، یہاں تک کہ نبی پاک علیہ السلام میری یہ ٹھوڑی پکڑ کے مجھے کہتے تھے بچو۔ تو لیکن میں نے اس دوران ہر نماز کے بعد میں نے اکثر جو ہے نبی پاک علیہ السلام کو یہی دعا مانگتے ہوئے دیکھا، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ کوئی نماز آپ علیہ السلام نے ادا نہیں فرمائی جس میں نبی پاک علیہ السلام نے یہ دعائے معصورہ ارشاد نہ فرمائی ہو۔ اور یہ دعا اتنی جامع اور معنی ہے، جامع اور معنی سے مراد یہ کہ دنیا اور آخرت کی ہر نعمت اس دعا کے اندر جمع ہے کہ اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، خوبصورت کر دے، خوبصیرت کر دے، اور آخرت بھی اچھی کر دے، خوبصورت کر دے، خوبصیرت کر دے، اور ہمیں آخرت کے عذاب سے بھی محفوظ فرما۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں دعائیں وہ مانگنی چاہیے جو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے، اور اس یقین سے، دوسری بات یہ کہ اس یقین سے مانگنی چاہیے کہ یہ وہ الفاظ ہیں جو ہمارے پیغمبر نبی پاک علیہ السلام کے مبارک زبان اقدس سے نکلیں، ان الفاظ کو میں ادا کروں گا، اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا۔ بالکل، بہت ہی پیاری بات کی مفتی صاحب نے۔ اس کے ساتھ وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا، بریک کے بعد ہم واپس حاضر ہوں گے۔